بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے۔ یہ جو امت ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امت رسول، جس نسبت سے امت کہا جائے گا اس نسبت سے وہ امت رسول، یعنی ہر وہ شخص جو رسول کو مانتا ہے۔ امر بالمعروف کرنے والی امت، کیا مطلب؟ جو امر بالمعروف نہیں کر رہے ان سے ایک الگ گروہ۔ الگ گروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہے تم جہنمی ہو۔ امر بالمعروف تو ہے یہی کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دے دیں۔ تو امت جس نسبت سے امت کہا جا رہا ہوتا ہے اس نسبت سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے، بن جائے، ترجمہ ہم کرتے ہونی چاہیے، جو کیا کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ اب یہاں پر اگر آپ پچھلی آیات کو دیکھیں اور اس سے اگلی آیت کو بھی دیکھیں تو یہ درمیان میں خیر، اگرچہ خیر سے مراد ہر اچھائی کا حکم ہے، لیکن یہاں چونکہ تفرقے سے روکا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جائے کہ جو اتحاد کی طرف دعوت دے۔ جس دن مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایسے افراد کھڑے ہو گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بعض افراد کو خدا نے توفیق دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو امت کا سوچتے ہیں اور امت کو جوڑنے کی اور قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو قریب لایا جائے۔ ان کو سب سے زیادہ پرابلم ان کے اپنے مسلک کے جو زہریلے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ ان زہریلوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اس نفرت کو بھڑکانے میں اور یہ اس کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں۔ اللہ ان زہریلوں کے شر سے ہر مسلک کو نجات عطا فرمائے، اور ہر مسلک کے ماننے والے مسلمانوں کو اللہ اتنا شعور دے کہ درد مند وہ نہیں ہے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ حدیثیں گھڑ رہے ہو جاؤ، ظاہر بات ہے دلیلیں تو یہودی علماء بھی جب تورات کے خلاف چلتے تھے ایسا نہیں کہتے تھے کہ تورات نہیں ہے کہ ہم خلاف چل رہے ہیں، اسی کو توڑ موڑ کے دیتے تھے عوام کو، اسی باطل کو حق بنا کے دیتے تھے۔ کاش سمجھ آ جائے۔ حکم قرآن سے لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ امت ایک ہو، اس کے بعد دیکھو کون سے وہ علماء ہیں کہ جو امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چلے مسلک والے، ان کی بات سنیں، نہ کہ زہریلے اور تفرقہ ڈالنے والوں نے۔ انہوں نے ہی تو یہاں تک پہنچایا کہ جس سے یہ امت ٹکڑوں میں بٹ کر دوسروں سے مار کھا رہی ہے، غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے مار کھا رہی ہے۔ جب تک یہ قرآنی شعور نہیں آئے گا اور اپنے اپنے مسلک کے بتوں کو پوجتے رہیں گے اور اپنے اپنے جن کو پیر بنا لیا، ہمارا تو یوں عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا، تب تک بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ عالم اگر حق رکھتا ہے اس کو سنو، اس سے زیادہ حق قرآن رکھتا ہے کہ اس کو سنا جائے۔ اس سے زیادہ حق ہر عالم، بڑے سے بڑے عالم سے قرآن حق زیادہ رکھتا ہے کہ قرآن کو سنا جائے، لیکن ہم قرآن کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُ، خیر کی طرف بلائے، دعوت دے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس میں جان ہونی چاہیے۔ امر دعوت دینا اور ہے، امر کرنا اور ہے، دو لفظ الگ استعمال ہو۔ خیر کی طرف دعوت دے اور جہاں ضرورت پڑے وہاں پھر امر سے کام لے، یعنی جو بھی وسائل استعمال کرنے پڑے اس خیر کے کام کی طرف ان کو استعمال کیا جائے۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہ کامیاب ہے۔ جن کو فرقے بھڑکانے کا شوق ہے یہ لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔